الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولی الصالحین واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ امام المتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ یا عباد اللہ، قرآن مجید چوتھا پارہ سورہ آل عمران 98 تو لے کے 100 تک 3 آیتاں میں تھوڑے سامنے پڑھی۔ قرآن مجید دے نزول دے وقت جو حال سی اس تو زیادہ برا حال ہونا ہو چکا، اور جڑا خطرہ اسے قرآن پاک نے دسیا وہ بالکل کھلا ہو کے سامنے آ گیا کہ دنیا دے سب تو برے کافر یہودی اور عیسائی۔ بدقسمتی یہ کہ انہوں نے اپنا جادو اینا پھونکیا کہ مسلمان لوگاں بھی بہت کہنے لگ پہ یار دوسرے تو جو مرضی ہون گے، یہود نصارہ تے اہل کتاب ہے، پیغمبران دی امت ہے، بہت بڑا فریب ہے، ایڈا وڈا مغالطہ۔ دنیا دا کوئی کافر تہاڈا انہاں نقصان نہیں کر سکتا جنہ یہود اور نصارہ کے۔ انہاں تے جڑا اعتماد کردا، انہاں کو مشورے لیندا، انہاں کو قرضے لیندا، تاں ساڈی امداد کرے، امداد دا بہانہ بنا کے قرضے دے دے کے جکڑ لیا اور ہر گل اپنی مرضی دی کرواؤں دے۔ نوبت اتھوں تک پہنچی کہ جڑے قتل دے لائق سی جیلاں چور ہا کرن دا حکم ہو گیا، انہوں دی سزائے موت قرآن دے خلاف معاف ہو گئی، پھانسیاں دے لائق وارث جنہاں دے مارے سی اور روندے رہ گئے، کسے نہ پوچھیا، اپنی مرضی نہیں چھڑ دیتے، مڑ کے ڈاکے مارن کے قدر۔ اور جڑے بے گناہ سی اللہ دے نیک بندے سی انہاں تے فوج مسلط کر دی، مار دے انہاں نیکاں نوں مسجداں ٹھا دیو۔ یہ ساری سازش کفار یہود اور نصارہ۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن چاہتا ہے کہ یہ ایڈے وڈے بے ایمان ہیں بے دوسرے جڑے ہندو سکھ انہوں کا کوئی بہانہ ہو سکتا نہ، انہوں کو کوئی کتاب اللہ دے پیغمبران دی دیر ہو گئی تھی، نہ انہوں نے خبر کہ رسول سچا کہ نہیں۔ یہ ظالم ایڈے وڈے کافر کہ جویں بیٹے نوں پہچان دے اس طرح پہچان دے کہ رسول سچا۔ اس تو جڑے انہوں نے یہود نصارہ چلو کسے نبی نوں مننے، کسے نوں بھی نہیں منتے۔ انہاں دا ہن ایمان نہ موسیٰ تے نہ عیسیٰ تے علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام آخیا جی ساڈے باہر رسول آنا، وہ نام احمد ہے تو محمد ہے۔ جدو وہ کہہ منیا ہی نہیں تو ہوں صرف اینا ہی نہیں بھی مسلمان نہیں، یہ یہودی بھی نہیں تو نصرانی بھی کچھ بھی نہیں، دنیا کا بدترین گروہ۔ نہ اپنے پیغمبران کی گل سنی ہے، ایک آدھے دنیا کوئی ہوں یہاں کا کوئی دین اور مطلب کچھ نہیں۔ اس وقت بھی جدو یہ قرآن پاک بھی آتا اتری یہاں ظالموں نے ایڈی وڈی سازش کی ہے، بڑے گہرے سازشی، اور یہ مسلمانوں کی جڑاں کٹ دیو دنیا کے اندر مشرق تو مغرب تک۔ یہ تے سامنے مثال کڈی وڈی بلڈنگ، یہ سمجھو اٹاں لگیاں، سیمنٹ استعمال ہویا، سریے ہے، سب کچھ ہے، مگر کس شے نے انہوں سارے جوڑیا؟ سیمنٹ۔ سیمنٹ ہے جنہیں انہوں بنیانے مرسوس کی تاکہ دوسرے نہ جڑی۔ سیمنٹ نو ہلاتا جائے کسی بم کے ذریعے عمارت تباہ ہو جائے۔ مسلمان مشرق مغرب ایک دوسرے سے کی لگتی؟ انڈونیشیا تو لے کے امریکہ تک جڑے تسی آباد دے، نسلاں جدیاں، بولیاں جدیاں، رنگ جدے، رہن سہن جدا، کہڑے سیمنٹ نے جوڑیا؟ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اللہ دے رسول تے ایمان نے کیتا ہے۔ کتاب جڑے انہیں دے ورکے آئے ایک ڈور نے بدھا، ڈور کٹتی کہ ورکے کھلتا نہیں۔ اگر رسول اللہ دا درمیان جو ذکر ختم ہو جائے، انڈونیشیا کا مسلمان پاکستانی کا کی لگتا؟ نہ خون ایک نہ زبان ایک۔ اس پاروں اللہ کا اقبال بناؤں دے رسالت 100,000 ماہ یا کست کہ ساڑھے لکھاں جڑے نا کروڑا مسلمان صرف رسول پاروں ایک کیا۔ انہوں نے ایک شاہ جیسے نے کیتا گوند وانگو جوڑیا، وہ صرف رسالت۔ جنہوں پوچھو وہاں دا محمد رسول، محمد اللہ دے رسول۔ آج رسالت 100,000 ماہ یا کست، رسول پاروں ساڑھے کروڑا ایک کیا۔ جزء ما از جزء ما لا ینفق،
ساڈا ایک حصہ دوسرے نال تد نہیں ٹوٹتا تے مشرق مسلمان نوں دکھ دتا جائے سارے دل سارے دے تڑپ دے کہ ساڈے جسم نوں یہ تکلیف دیتی، ساڈے اپنے جسم دے حصے نوں لوگوں نے مار دیتا. تو یہ ایک دوسرے تو جدا نہیں ہوندے، صرف اللہ دے رسول تے ایمان پا ماں دے حکم نسبت ملت. تانوں پوچھے کوئی بھی تسی ایک قوم کیوں دے، تواڈے وڈے جدے جدے، کوئی رائی ہے، کوئی جٹ ہے، بولیاں جدیاں، کوئی کسے ضلع دا، کوئی کسے علاقے دا، کیڑی شاہ نے جوڑیا؟ فرمایا ایک کوئی گل ہے، ماں دے حکم نسبت ملت. اسی اگر ایک امت ہے، ایک ملت ہے، صرف حضور دی نسبت پاروں. جنوں پوچھو کہدا امتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی. اہل عالم راہ پہ آویں رحمتیں. اور ساری دنیا دی مسلمان جڑا کوئی نہ دہشت گرد ہے، نہ بنیاد پرست ہے، نہ فسادی ہے. یہ فساد اکٹھی کی گئی ہے بے دنیا دے کسی علاقے بدماشی ہوئے، مسلمان کرن یا کافر، تہاڈا کام ہے وہ سرکوبی. بدماشی نو مٹاؤن والا گروہ، بدماشی کرن والا گروہ نہیں ہے. دنیا فساد نو ختم کرنا تو ساری دنیا دی رحمت دا پیغام دے. میرے رسول رحمت سی، یہ دی امت دنیا دی رحمت. یہ فسادی نہیں، فساد کرن والا سر کچھ نہ ہے. امن اپنے اپنے تھان رہو، کیوں دنیا نو تسی جہنم بنایا. تو ظالم ہمیشہ تو چاہتے بے سیمنٹ جڑا انہوں تباہ کر رہا ہے. ایسا ڈائنامیٹ تھلے برود و شاید ہے. مسلمان اس گل چھڈ جان، ہور انہاں جھگڑے اٹھ کھڑے ہونے، بلوچی ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، کدھرے صوبیاں دا رولا پا دے، وطناں دا جھگڑا کہ تو عربی ہے تو ترکی ہے. تہاڈا کی لگدا؟ تہاڈے سامنے تاریخ، تسی کوئی جاہل نہیں کہ عرب ممالک سارے دے سارے سلطنت عثمانیہ دے صوبے سے ترکی خلیفہ مسلمانوں دا ایک سی. گئی گزری حالت بھی ایک سربراہ سی ساری دنیا. جدوں کافراں آندا سی چلو میرے لشکر، انہاں دے مقابلے ساری دنیا کم دی سی کہ خلیفہ عثمانی نے حکم جاری کرتا یار جہاد تا بننا پھر ساڈا کی ہے. مشرق مغرب دے مسلمان ایک رشتہ جڑے بیٹھے، بے ایمان ایسے اٹھے، بڑے بڑے جبے پائے، عالم بڑے، عربی زبان سیکھی، کرن لارنس جیسے نے داڑیاں رکھنیاں اور عرباں چ وڑ گئے. کیا یار ترک کتنے دے، تسی کتنے، تسی عرب، تہاڈی زبان اعلیٰ، تسی انہاں دے متحد کیوں؟ عربی اور اجمی دا رولا پا کے انہاں دے خلاف بغاوت کر دی. آپ انہاں دی مدد لی آ گئے کہ اسی تہاڈی مدد کریں گے، تہاڈے آزاد علاقے بنے. پھر فرانس دا قبضہ ہو گیا، کتے برطانیہ دا ہو گیا، عراق تے کنی ملک بیٹھے رہے، شام تے بیٹھے رہے، مڑ کے آپ ہڑپ کر لے. عرباں نوں ککھ نہیں نہ لبا، اور جڑے بنے وہ بھی غلام بن کے رہے، فساد پائے. اس تو تانوں کٹھی کرنے کی گل یاد رکھو. نہ زنا ایڈی بری شاید، نہ چوری، نہ شراب، نے کچھ بھی نہیں. یہ لوگوں کے اپنے ذاتی افعال ہے. امت دے اندر اختراق جڑا کہ اس مسلمان گروہ ایک نہ ہون دے کوئی آدمی، وہ پاویں نسلی بنیاد تے ہوئے کہ عرب یا تے عجم ہے، پاویں وہ وطناں دی بنیاد ہوئے کہ بلوچی ہے، سندھی ہے، پاویں بھائی فرقیاں دی بنیاد ہوئے کہ شیعہ اور سنی اور وہابی ہے، بریلوی. دین دا ایڈا وڈا دشمن ہے اور اسلام دا ایڈا وڈا مجرم ہے، یہ مقابلے کوئی جرم نہیں ہوتا. اے یاد رکھو میرا اج دا خطبہ مسلمانوں برباد کر لینا کو وڈا حرب آئی ہے. انہوں نے لڑائیاں یاد کرو، پرانے اختلاف یاد کراؤ کہ تسی جا سی، تسی کیوں کھوئے. اے آیات جڑیاں پڑھیاں ادا شان نزول پڑھو. ابن کثیر میرے سامنے رسول کریم علیہ السلام دی برکت نال کنتم ملا شفا حفرت من. جدوں اللہ دا رسول آیا علیہ افضل الصلاۃ والسلام، کروڑاں درود و سلام خدا دے پہ، دنیا جہنم بنی سی. لڑائیاں خود مدینہ جڑا نا جہنم دار سی. کنے سال جنگاں ہوندیاں رہیاں، جنہیں سردار سی مدینے دے مارے گئے. آپس کی ایک ماں دی اولاد گاں قبیلے بنو آسر مر مک گئے. اللہ دے رسول دی برکت نال پرا بن، جھگڑے مک گئے، ایک دوسرے دے خیر خواہ ہو گئے، پیار اور محبت ہو گئی. اے یہودی خبیث جڑے اٹھے، یہودی تریا جاندا سی، انہاں نے ویکھیا کہ آسر خضر بیٹھے، یہ دونوں قبیلیاں دے لوگ بیٹھے، پیار دیاں گلاں، محبت دی گلاں. کیویں مسلماناں دے ویری ہے کہ انہاں چ اتفاق نہ رہن، انہاں تفریق پیدا کرو، جدے جدے کرو. تفریقاً بین المویا. سن لینا اج دا خطبہ کہ جیڑی گل مسلماناں فرق پاوے نا، اے اینوں جدا کرے نے، وہ نبی بھی بنے مرزا تو تے کروڑ لعنت. وحدت و فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد. جتنا مسلمانوں کا اتفاق ختم ہو گیا، ایسے آدمی دا ولی بننا بھی کفر ہے. مسلمانوں دا بیڑا غرق کرنا، انہوں ایک کر، ایسا عالم اٹھ، ایسا مبلغ اٹھ جڑا کہے یہ سارے اپنے پیروں تھلے رون دیو. بول جاؤ کہ تسی عربی جے نہیں. بے شمار رحمت اللہ دی حضرت سلمان الفارسی، مجوسیاں دا پتر اگ پوجن والا، ایران تو آیا اور رسول کریم علیہ السلام تے ایمان لیا. حضور نے وہ بڑی شان بیان کی تھی. لوگوں نے پوچھا ایک دن کہ یا رسول اللہ جڑا قرآن مجید چاہتا سورہ جمعہ واخرین منہم لما یلاقوا، ایک پاسے عرب دے امی ہیں جنہاں تسی نبی ہو کے آئے،
کچھ ہور لوگ ہے جڑے اجے انہاں نہیں ملے مگر وہ بھی ان قریب مل جان کے انہاں دا اللہ دے حضور بڑا درجہ. وہ کون ہے بندہ؟ حضور نے اس طرح ہاتھ مارا حضرت سلمان دے کندھے تے فرمایا وہ سلمان دی قوم. جدو فارسی اور ایرانی لوگ ایمان لے آؤ گے، ایمان اگر سریا تے ہوا تو لے آؤ گے. ہاں حضرت سلمان کی تعریف کی. سلمان نے کی سیکھا پھر؟ اگر اسے رولا پیار نہیں عرب ہے، میں اجمی ہاں، بادشاہ ساڈے ہویا انہیں ایرانی، میں انہوں کی جانا عرب دے بدلوں نا. ہم تو سلمان زادہ سلام باز فارغ اعظم بابو ماں با. اور چھری پھیردا اس دھاگے نو جس نال مسلمان جڑے نسل دی گل کردا، کوئی کچھ چھیڑ دیندا. بے ایمان لوگ کو بڑتی لیڈر بنیا، کوئی کسی کا بنیا، مسلمان کا لیڈر بنو. ہاں سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ جدوں کسی نے پوچھا سلمان اپنا شجرہ نسب سنا، تیرے باپ دا نام کی سی، دادے دا کی سی، نام سی، کیڑا خاندان سی تیرا؟ سلمان نے ایک ہی جواب دیتا جنوں اسی بھول گئے. اے ساری جتیاں تد کھا رہے ہیں، 57-58 ملک ہے اور دنیا کی سارا چیزاں سارے ملکوں میں موجود ہے. سارے کو لے کے خام مال وہاں شیاں تیار کر کے کئی گنا قیمت سانو دیں. اسی انہوں نے غلام بنے ہوئے. اینی بدقسمتی ہے وہ رشتہ بھول گئے، وہ نسبت بھول گئے جنہیں چڑھتے لیں گے اسی ایک تھی. رسول اللہ کا کلمہ سن ایک کری بیٹھا. سلمان الفارسی نے جب پوچھا علیہ رحمت اللہ اللہ دیاں بے شمار آمدہ، سلمان نے آخیا یار مینوں کہڑا تسی نسب پوچھتے جی؟ سلمان ابن اسلام، سلمان اسلام دا پتر ہے، میرا باپ اسلام ہے اور میں اسلام دا بیٹا. میں نہیں جانتا میرے وڈے کون سی. ہم تو سلمان زادہ ہے اسلام باز. سلمان دی طرح اسلام دا پت بن پل دا جٹ رائی نو سندھی بلوچ نے اتنا ہی مار کھانا پھرے گا. لوگوں نے دیواراں جڑیاں نہ شگاف کر دے، کندھاں ٹہ گئیاں، بم رکھ دیتے، اتفاق نہ رہن دیتا. اور تسی دنیا جیویں بھولے بن کے اتنیاں تھنک ٹینک بیٹھے سوچنے والے عربی کتاباں پڑھ رہے ہیں، کروڑاں روپیہ انہوں نے خرچ جڑا صرف یہ سوچتے ہیں کہ انہاں مسلمانوں چ آپس فوٹ کیویں پائی. اور اج کل پڑھو نہ کہ صرف ایک ہی ساڈے کو ایٹم بم ہے کہ شیعہ سنی دی جنگ چھیڑ دو، ہر جگہ رولا پا دیو. پرانے صحابہ کرام دے انہوں گلاں یاد کراؤ، آپس لڑ مر. پھر اسی ایران بھی کھا جائیں گے، پاکستان بھی کھا جائیں گے. آرام نہ نہیں دیکھو ساتھی لو. ہم تو سلمان زادہ اسلام باش فارغ بابو ماں باش. پر میں بھول جا اپنی ماں نوں تے چاچیاں دادیاں نوں کون ہے تو اسلام دا پتر بن. اس رشتے نوں نظر انداز نہ کر، ہر وقت نوں ذہن چ رکھ. ساری گلاں سٹو یار مسلمان نہیں اسی سارے. اس پاروں سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس گل تے جمے رہے کہ میں اسلام دا بیٹا. یہودی جسے گزریا ویکھیا کہ یہ مدینے دے لوگ یار ساڈے کو قرضے لیندے سی، اسی انہاں کو سود کھاندے. بڑے ساہوکار سی یہودی، مدینے دے گرد تین قبیلے رہندے سی، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. امیر لوگ تھے، کوئی سنیاراں دا کام کردا سی، کوئی بہت پیسہ. یہ مدینیاں نوں والوں لڑایا کرن، انہاں نوں ہتھیار ویچن، انہاں نوں یہ مردے رہیا کرن الو سیدھا. اللہ دے رسول علیہ السلام آئے، اللہ دا کنتم علی شفا حفرۃ من النار. اس احسان یاد کرو بھی تسی اگ دے گڑے دے کنارے کھڑے سی. ادا ہی رہندی تے مدینہ ادھر جانا سی، تسی لبنے بھی نہیں سی اس حضرت. فانقذکم من النار. رب دا کڈا فضل ہویا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے تے آ گیا، تانوں جوڑ پا فاصبحتم بنعمت اخوانا. اللہ دے فضل نال تسی بھرا بن گئے، سکے بھراواں تو ود. یہودی نو اگ لگ گئی، انہیں آخیا جڑ کے بیٹھے. اسی ویلے انہیں ایک بندے نو جا کے آخیا چلا جا. انہاں جا کے بہ جا تو سجے جنگے بواس کی بات چھیڑ دی. جہی انہوں نے وڈیاں دی لڑائیاں ہوئی سی نا، وہ کہانی بیان کرنی شروع کر، نال شعر پڑھنے شروع کر دی. تے فلانے وڈے نے آ کیا سی بہادری کا کر دیتا انہیں. کسی نے نہ سمجھ آئی بھی اگ پڑکا رہا، لوگ سنتے رہے چپ کر کے، مگر دلان غصہ آتا گیا، پرانی گلاں یاد آدی گئیں. نتیجہ یہ ہوا بھی اٹھے ہی سب نے فیصلہ کر لیا بھی ہوں کی لمحہ کرنا اس کام، زیادہ دن کی سوچنا، پھڑو تلواراں تے آؤ میدان مک جائی. دونوں فریق دوڑ پے رسول اللہ دے مدینے ہوندیاں آس اپنے گھراں چلے گئے، اپنے گھر تلواراں تے نیزے لے کے میدان صفاں بج گئیاں. پرانیاں رنجشاں اینیاں خبیثاں نے یاد کرائیاں کہ بربادی دا وقت آ گیا. مسلمان جڑے سی اسی دن ختم ہو جاندے، مدینے دی اسلام مک جاندا. ان حاضر آیات نازل فی شان اللہ حضر امام ابن کثیر موے جڑا اللہ نے آکھیا کہ یہودیاں عیسائیاں دی گل نہ سنو ورنہ تو ایمان تو بعد پھر کافر بنا کے انہاں انہاں چر نہیں مننا، جو مرضی انہاں دے مطابق کر دین، جنہ چر تسی کلمہ نہیں نہ چھڑ دے انہاں نہیں ہٹنا. ارے تبشیر اور استعمار عربی چ انہوں پڑھو. جتھے آؤندے نال پادری ہوندے، آؤندے عراق چ افغان نال پادری ہوندے، تبلیغ کر لوگوں عیسائی بناؤ. آپ پچھلے دنوں سنیا تھی کہ طالبان اٹھا کے لے گئے
طالبان پاگل تو نہیں ہسپتال بڑے علاج دے بہانے کافر کری جاندے. افغانستان کنہاں نے عیسائی بنایا, ہن آکھو اے ملک جتھے رسول اللہ دا کلمہ بے ایمان کرو, نال ہی حکومت اپنی استعمار بناؤ دے, غیر ملکی اپنا اقتدار, اور نال ہی اپنے دین دی تبلیغ. سانو نہیں مذہب نو چھڈو, سیکولر ہے اپنا دینی معاملہ کوئی نہیں, جڑا مرضی اپنا مذہب غلط بھی واری کر. اسے طرح اوسر حضرت جڑے سی انہوں نے بیٹھیاں ویکھ کے برا لگا اسی ہوتی کہ سورا نہ بیٹھے. فسامہ ما ہم علیہ من الاتفاق والوفا, مسلمانوں کا پیار اور محبت انہوں چنگا نہ لگا کہ اللہ کے رسول دے پاروں ایک ہو چکے, انہوں نے اپنی دشمنیاں پراتی ہیں. فبعث رجل معه وامر ان يجلس بينهم ويذكرهم ما كان من حروم يوم بعث. نال جڑا بندہ سی انہیں کہا میں چلا چلیا, تو بہ جا انہوں نے سنا وہ گلاں جڑیاں جنگاں انہاں ہوئیاں سی, پرانی کہانیاں سنا. ففعل فلم يزل ذلك بابه حتى حمي النفوس القوم. بس وہ اپنا کام کرتا رہا حتیٰ کہ انہاں سارے دے دل صحابہ کرام دے رسول دے زمانے اگ پڑ گٹی, غصے آ گئے. غضب بعض ملا بعض, اے وہ ناراض ہو گیا, ہوتے ہو گئے. فسار وتصاوروا ونادوا بشار, نٹ گئے اور ہتھیار لین دے آوازاں دیتی, آ جاؤ حوصلہ ہے کوئی, آ جاؤ خضر جی اج مک جانا ہی گل. وطلبوا اسلحتهم وتوادوا الى الحر. ادھوں نہیں بات آئے جدوں اللہ دا پیغمبر سی وچ, ہن کی بات آواں اس تو جڑا آندا بھی فلاں آیا تے ساڈے بھلے دیاں آیا کرو آ کرو. حیرانی دی گل ہے, میں نہ کسی دی کھوپڑی چ کچھ بھی نہیں, اینی بھی چوڑی پڑی جو سمجھ لوے. اس کاروائی تے خوش کون ہوندا, مبارک کون دیندا کہ بوشن دا شاباش پاکستانی فوج نے صحیح قدم اٹھایا, کرو 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 اسی تہاڈی مدد کراں, مار دیو مسلم. کافر نوں کدی خوشی, انہاں دے مطلب دی گل. کئی کیوں خوش ہوں کہ ہاں مکا جاؤ طالبانوں نیک لوگوں, اور نہیں پتا. یہ سوچو دشمن کیوں خوش ہوں, اس اگر یہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, کیوں خوشیاں مناؤں اور لے لو جنی گران لینی ہے, ڈالر دیں گے تو ہور جکڑ لیں گے. کر دیتا انہوں نے ایسا, ہر رات چلے گئے. جڑا باہر پتھریلا میدان سی اتنے جناب صاحب بندی ہو گئی. فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتا, شکر ہے اسلام دا بوٹا پٹیا چلیا سی, مگر اللہ دا پیغمبر اجے زندہ سی, حضور درمیان موجود سی. نبی پاک نے جس نے خبر جا کے تھی تیرا لگا باغ ادھر چلے, بس تلواراں نکلائیاں بھر چلے مسلمان. فاتاہم, اللہ دا رسول آیا, فجعل یسکنہم مجکور, حضور نے انہوں نے چپ کرایا تے ٹھنڈیاں کیتا, فرمایا اب داول جاہلیت وانا بین آتر, میں جے تواڈے وچ زندہ موجود ہاں تے میرے ہوندے ہی کفر دے نعرے شروع ہو گئے. فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ اسلام بھول گیا, نبی دا وچوں رشتہ مکا کے مڑ کے پرانے رولے پا لے. وَتَلَا عَلَيْهِمْ هَٰذِهِ الْآيَةَ, اور یہ آیتاں قرآن دی آپ نے پڑھی کہ جے نہ یہودیاں نصارا دی گل مندے رہے تانوں کافر کر کے چھڑن گے, اے خود بھی بے ایمان اللہ دے دین تو روک لے. ترجمہ کی ہے نا آیتاں, اللہ نے نا آیتاں دی کہہ دتا. ہن قرآن دا منکر جو مرضی کرندا رہے, ساڈے خیر خواہ نہ کو مشورہ لین جاؤ, اوتھے جا کے پوچھو کی کرنا کی نہیں کرنا. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ. پہلا جرم اللہ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب شرم کرو, حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت اخواؤں دے گدی تے بیٹھے جے کہ اللہ دی آیتاں دا انکار کر دے, اور جو کچھ تسی کر رہے جے اللہ تعالیٰ انہوں ویکھ رہا. تسی یہ سمجھو نا کہ کتے گیا یہ انجام تواڈے سامنے آ جائے. اور دنیا چ آیا ہن تک یہودی مندے انہاں جو منصب مندے کہ سارے وڈیاں نے چنگلا نہیں سی کیتا, اس تو یار مدینے چ ہی ہونی سی, قتل نہیں سی ہونا تے ہور کی ہونا. اللہ دے رسول نے معاہدے کیتے, امن نہ رہو اسی تسی کافراں نال رل گئے باہر جانا, اور بالکل مسلمانوں کا بنو قریظہ جدوں ملے کچمڑی نکل جانا. اس وی اللہ نہ بچاؤں بالکل خاتمہ سی. خندق کھود کے مسلمان پیرا اتنے دین, اینا بھی نہیں سی کہ مسلمان کھلے میدان مقابلہ بس ہوئی, سارا عرب کٹھا ہو کے آ گیا. تے حضور نے خندق کھدوائی کہ چلو مدینے دے اندر نہ آڑ بن, تے وچ وستا سی قبیلہ یہ انہاں نال رل گیا. انہاں کافراں نے آکھیا بنو قریظہ ایداں دا موقع کبھی نہیں آنا, سی باہروں لے آیا تے گھیرا پا, تسی اندروں پھر جاؤ, جنہ بال بچہ انہاں دا قلعے چ نہ چھڈ کے انہاں نے رکھیا, تسی وہ وڈ دیو, اسی انہاں نال خندق چ نبلاں. قصہ اسلام دا مکا دین لگے سی یہودی اور ایک کافر سارے. اللہ نے ایک شخص نو وسیلہ بنایا, کام اللہ تعالیٰ حکمت دے ذریعے کر لی. وہ دا پتہ نہیں سی کسی نو کہ مسلمان ہو چکا. نعیم نے آخیا اشدئی نے, اللہ دے رسول جب میں کوئی خدمت کر سکتا کر. ایتھے تک جہاں اسلام مسلمان دی آ گئی, خود قرآن چ لفظ ہے بلغت القلوب الحناجر, سنگ جہاں آ گئی مسلمان. رسول بھی پیرا خندق تے دے, مسلمان دے, گھر سنجے پیچھے عورتوں دے بچے, یہ بے ایمان رل گیا انہوں نے. اور انہوں نے کہا بن اشر ورا کیا ہوا ویلا جے
اسی باہروں آئے تو تسی اندروں پھر جاؤ، قصہ مکا دی پھر گئے۔ نعیم حضور نے آخیا تو جے کچھ کر سکنا کر۔ پھر نعیم دے آ کے انہوں نے ملیا مدینے دے یہودی کافراں نوں، انہیں آخیا تسی کی کر لگے، تہاڈا معاہدہ سی محمد رسول اللہ، کوئی انہیں توڑیا، کوئی تہاڈے نال زیادتی کیتی، کنے پیار نال تسی کیوں باہر دے کافراں نال لڑ گئے؟ کہ تانوں پتہ اگر تانوں چھڈ کے چلا گئے، جنگ دا پاسا پلٹ گیا، حضور گئے جے تو چھڈ کے تہاڈا کی بنوں گا؟ پھر کوئی یرغمال لے جے انہاں کو، کوئی ضمانت لئی ہے؟ انہاں آخیا گل تے تیری ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس گل چلایا کہ تسی ہن کافر ہو، انہوں نے آخیا یار اسی تہاڈا ساتھ دیاں گے، مگر جے ساڈی شامت ہوئی تسی سانوں چھڈ کے چلے جاؤ، ساڈا کی بنوں گا؟ سانوں اپنے سردار فلانا فلانا جڑا سارے کو دیو، اسی انہوں نے اپنے کول رکھاں گے، جے تسی ساتھ دیو ٹھیک ہے، نہیں تہاڈے سردار مار جائیں گے۔ انہاں کو یرغمال لاؤ، انہوں نے اس راہ چلایا، ادھر انہاں کو گیا۔ انہوں نے آخیا میں انہوں نے کہ اسی کیوں رسول اللہ معاہدہ توڑتا، وہ اپنی گل تو پھر گئے جے، پھر مسلمانوں نے مل گیا تے نشانی یہ جے بھی انہوں نے تہاڈے کو تہاڈے سردار یرغمال منگنے ہیں، انہوں نے ادھر پکا کرتا۔ ایک کافر جدوں گئے انہوں نے آخیا اٹھو ہے، انہوں نے آخیا اٹھنا ایویں نہیں پائی، سانوں اپنے کو سردار دیو جڑے اسی ضمانت دے طور کو رکھ۔ انہوں نے آخیا نہیں ٹھیک ہے، یہ پھر گیا، یہ سارے بندے تے انہوں نے پھوڑیا، انہوں نے آپس جدا جدا کیتا۔ ادھر اللہ نے مدد کی کہ ایڈے زور دی آندھی آئی، 30 دن محاصرہ رہے۔ اللہ حواس کے ذریعے مدد نہ کردا جی کئی پچھلے پیغمبراں دی کیتی، حضور دے ساتھی آپ دے اتنے خندق تے بیٹھے، پیٹاں تے پتھر بدے، شاید پلے کوئی نہیں، اینے زور دی آندھی، دیگاں الٹ گئیاں، قلعے پٹے گئے گھوڑیاں دے، خیمے ڈگ پے۔ پھر ابو سفیان نے آخیا یار کوئی عذاب آ گیا، چکو کوچ کرو، نٹ گیا۔ ادھر اللہ نے انہوں نے دفاع کیتا، یہ نعیم دے کہن نہ انہوں نے پھوٹ پی گئی، صلح۔ بے ایمان لوگ، اللہ فرماؤندا یہود نصارا دا پہلا جرم ہے بے خود کافر ہے۔ پہلا تے آپ نہیں منے نبی نے، عالم سی تسی، تانوں موسیٰ عیسیٰ کہہ دے کہ نہیں سی کہا کہ نبی آنا منو، ہن کہڑے مونا تسی آندے جے انہاں پیغمبراں نوں منتے۔ اس تے ایک نقطہ یاد رکھو کہ ہن دے یہود نصارا جڑے حضور تو بعد دے کچھ بھی نہیں، نہ یہود نصارا نہ اہل کتاب کوئی نہیں، یہ ہن پکے کافر ہے۔ اللہ پاک فرماؤندا جدوں نبی آ گیا تانوں پیغمبر دس کے ہن نہیں منیا، ہن تسی صرف قرآن دے منکر نہیں، تورات انجیل دے منکر، اپنی کتاباں دے پھر گئے۔ تے اہل کتاب کیوں اللہ دی آیاتاں دا انکار کر دے جے؟ کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہا ہے ویکھ رہا، اور ویکھدے دا نتیجہ نکلیا کہ بنو نذیر بھی دفاع کیتے گئے، بنو قریظہ دفاع ہوئے، اور بنو قریظہ دے قتل ہی ہو گئے، جن بڑے سی بالغ سارے کھندکاں کھود کے حضور نے آ کے کھڑے کر کے ایک سر کٹی جاؤ۔ ایس موقع تے خبیث پھر گئے، مدینہ ہی تباہ ہو چلا موقع۔ منصف یہودی من گئے کہ اسی مننے ہیں، حضور نے ٹھیک کیتا، کیوں انہوں نے وقت سے غداری کی، معاہدے کی خلاف ورزی کیوں کی؟ مگر بے ایمان آندے نہیں، ساڈیاں وڈیاں نے یہ کیتا دینا، اسی چھڈنا کوئی۔ اور مدینہ شریف بھی نشان لایا کہ مدینہ بھی کھونا، اور مکے دے بھی بم جڑے وہ تصویراں بناؤندے آ کہ اتھے بھی میزار ہو کعبہ شریف اسی ٹھا دینا۔ انہاں تے اعتبار کردے پھردے، انہاں دی بارگاہ دے طواف کردے، چکر لاؤندے جے ساڈے خیر خواہ۔ اللہ نے آخیا اے یہود و نصارا کیوں اللہ دی آیاتاں دا انکار کر دے؟ تہاڈیاں کرتوتاں خدا دے علم تے۔ اگلا دسیا کہ نرا آپ ہی نہیں کافر مرنا چاہتے، تہاڈا بھی ایمان کھونا چاہتے۔ یا قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغون عوجا وانتم شاہدون۔ اور نہ مرادو آپ تے دین تے تسی کی آنا سی، جڑے ایمان لے نا رسول اللہ نو من چکے ہیں، تسی انہاں نو بھی اللہ دے رستے تو پھیرنا چاہتے۔ اور تہاڈا ارادہ یہی ہے بے دین دا رستہ جڑا نا اس طرح کھل گیا تے شاہ راہ تے مسلمان چل رہا ہے، یہ ٹیڑھا کرتا اینو بالکل مسلمان تو کھولیا جائے۔ ساڈے مدرسیاں دے بارے کیا تک 80 مدرسے خطرناک، اج بیان پڑھے مسلمان دی زبانی لعنت ہے مسلمان دے 80 مدرسے خطرناک، کالج سکول نہیں خطرناک جتھے عورتاں بچے جڑے لڑکیاں مرد جفیاں پاؤندے، کمپنی باغاں چ لوگوں دے سامنے گل ملدا ہے، حدود آرڈیننس ختم ہو گئے، تے مدرسے جتھے لوگ قرآن سکھدے، حدیث سکھدے، نمازاں پڑھدے، وہ خطرناک ہو گئے۔ آندے ساڈی مرضی دا اتنے نصاب لے آؤ، کر جو جہاد وغیرہ سی نہیں دے انہوں نے ختم کر دیں گے۔ اور دین تے کڈی قیامت آئی ہے۔ اللہ آندا اہل کتاب تسی خود تے کافر مرنا ہی سی، تسی جڑے ایمان لیا چکے انہوں نے بھی دین تو پھیرنا چاہتے، اور چاہتے جے کہ رستہ جڑا ہے انہوں خراب کر کے رکھ دیتا جائے۔ وانتم شہداء، اور افسوس دی گل ہے بھی یہ کسی بھلیکھے نہ نہیں کر رہا ہے، تو انہوں سارا پتہ کہ دین اسلام ہی دنیا تے حق ہے۔ میں 2-4 دن جمعے ہوئے پچھلے وہ جو حجرے جی بیان کیتا، بچوں نے آخیا آج تے مولانا ریکارڈ میں سن لو دنیا، اگر آج قرآن دنیا چ اٹھ جائے اور محمد رسول اللہ کا نام مل جائے نا، دنیا کا کوئی بندہ موسیٰ عیسیٰ پچھلے نبی ثابت کرے میرا نہ کر، جو انہوں کتاباں چ انہوں کا حال بیان آیا، زانی شرابی بت بناؤ والے کافر، انہوں تو وڈا بے ایمان ہی دنیا کوئی نہیں ہوا انہوں کی کتاباں چ دس۔
یہ عزت بچائی ہے نبیوں نے، صرف محمد رسول اللہ نے بچائی ہے، اور قرآن نے بچائی جڑا نا کل من الصالح، اور سب نیک گزرے۔ یہ حرام دادے جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں لوط نے اپنی بیٹیاں کا زنا کرنا تھا؟ کیوں داؤد علیہ السلام نے کسی عورت کا زنا کر کے اس حاملہ نو کر لیا؟ کیوں سلیمان نے بت پوج کے کافر مرنا تھا؟ کوئی کتاباں جناب لے پھر دنیا سے بنے کسی عقل مند ہے، اور اسلام نو خراب کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کوئی نور ہے نا، چمگادڑ جس طرح سورج کی روشنی نہیں چنگی لگتی، چاند چڑکتے ہوں جب سورج نکلتا اس اکھان بند ہو گئی، گرنا بین بروز چھپڑا چشمہ آفتاب را چاہیے، اور دن دے وقت اگر چمگادڑ نظر نہیں آتا تیری اکھان کا قصور ہے، سورج کا کی قصور ہے؟ اور قرآن اور اسلام ہی دنیا چ ایک نور ہے جڑا پچھلے نبیوں نے بچائی کرا کہ وہ نیک لوگ تھے، خدا دے اچھے بندے تھے۔ تسی وہ حملہ کر فرمایا انتم شہداء، تسی سب کچھ جان دے بھی جی، تمہیں بھلیکھا بھی کوئی نہیں، ایڈے ایڈے تسی پڑھے جے دنیا جہان دیا کتاباں پڑھ کے اورینٹلسٹ بنے جے مستشرق، تمہیں کو بھلیکھا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تو سن لو جو کچھ کر رہا جے نا خدا تو بے خبر نہیں۔ چل لو چالاں، عراق بم برساؤ، افغانستان تباہ کرو، ہن پاکستان نو گھیرے جلاؤ، گریٹر کشمیر بنانا۔ گریٹر کشمیر کی ہے؟ خود مختار کشمیر۔ وہ خود مختار کی ہے انڈیا دا گل جڑا اگے میرے کو جڑا ہے یہ بھی میرے دے دیو، یہ بھی حمایت کر دیتی کہ ہاں یہ بھی چھڑ دیو، کٹھا چلا جائے۔ انڈیا تہاڈی 7 لاکھ فوج کرن دیا اتھا، کوئی عقل بھی گل کریا کرو، تانوں کر کے باقی دے بھی قبضہ، اور بہ جاؤ گا امریکہ اتھے، اسرائیل کی طرح ایک ریاست بن جائے گی جڑی ایران نو بھی تنگ کرو گی، سانوں بھی کرو گی، خود انڈیا نو بھی کرو گی، چین نو بھی، پوری دنیا تے اتنے بہ جاؤ گا، آپ اپنی ریاست بنا دو۔ ایسا سازشاں وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، مگر اللہ تعالیٰ آندا جو تسی کردے خدا بے خبر نہیں۔ یہ چالاں کئی چل گیا، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، انہوں نے ایسا سازشاں کیتیاں سی نظر آتا سی پہاڑ بھی ہلا دیں گے، مگر جب رب کی واری آئی نا پھوک مار کے اڑاتے سی۔ کنے اس زمین تو دفاع ہے، کر لو جو کرنا۔ اور سانوں کیا اے یہود نصارا نو کیا دین کا بھی انکار کر دے جے اور ایمان والا نو پھیرنا چاہتے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافر۔ ایدوں بعد اور قرآن دی کہڑی گل تسی مننی ہے کہ اے ایمان والے ہو جے تسی یہودیاں اور عیسائیاں دی کسے ٹولی دی گل منی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تے تانوں کلمہ پڑھن تو بعد ایمان لیاون تو بعد دوبارہ کافر کر کے چھڈن گے۔ انہاں نوں اودن ٹھنڈ پاؤ گی جدن تسی رسول اللہ دے بارے بکواس کرن لگ پاؤ۔ جب انگریزی دور وقت آیا، علامہ اقبال آندے جدوں میرے سامنے ایک مسلمان دے پتر نے بچوں عیسائی ہو گیا، کیا محمد صاحب ہے کیا، میرا دل خون رویا۔ میں بعد اتنا رویا کہ رسول اللہ کی امت سے ایک بچہ اٹھ کے محمد صاحب کہیں جڑا پادری کی، نہ انہیں نبی کیا نہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، نوبت فرمایا یردوکم بعد ایمانکم، تانوں ایمان تو بعد کافر کر کے چھڑن گے۔ اور سورہ بقرہ جی کیا بے ہر گل انہاں دی من لو، انہاں کبھی بھی راضی نہیں ہونا حتی تتبع ملت۔ جدن تسی اعلان نہ کیتا بھی اسی اسلام چھڈ دتا تے تہاڈے دین تے انہاں چر انہوں نے جنگ نہیں ختم کر۔ یہ جنگ کوئی وقتی نہیں جنا ہے کسی طالبان پر، یہ ایک ایسی جنگ ہے قیامت تک رہن والی بھی۔ رسول اللہ دے دشمن ہیں تسی انہاں دے امتی جے، صلح ہو نہیں سکتی، چالاں چل دے۔ اس پاروں اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دے زمانے مسجد بنی، مسجد کڈی وڈی گل ہے کہ اللہ دے رسول آکھیا جڑا مسجد بناوندا اللہ دا گھر بناوندا، تے مسجد مدینہ شریف تو باہر بنی۔ سورہ توبہ ذکر، اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام اس تبوک نو جا رہا سی، کہنے لگے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام اس سے تسی نماز پڑھ جو برکت لی افتتاح کر۔ حضور نے فرمایا میں اس جلدی چاہ ادھر میں جا رہا تبوک نو آ کے پڑھوں۔ جب واپس آیا اللہ نے قرآن اتار، اللہ نے کیا مسجد ہے خدا دے پیغمبر، یہ تو سمجھنا ہے کہ مسجد ہے؟ ایک مسجد نہیں، حالانکہ قبلہ رخ سی، نماز ظاہری بانا سی، تفریق بین المومن، یہ مسلمانوں پھوٹ پاؤن لی بنائی۔ نال ہی مسجد قباء چاہتے پہ اتنے جی رونق ختم ہو جائے، اسی شیطان قسم کے جڑے مسلمان ادھر کٹھے کر کے اپنی سازشاں کرتے ہیں، یہ مسلمان تفریق لی۔ اے تفریق بین المومن آج دا خطبہ کہ کوئی ایسا مسئلہ کوئی ایسا نعرہ جہاں مسلمانوں پھوٹ پوے اور سیمنٹ ٹوٹے نہ جہاں جڑے اتنے اللہ دی اور فرشتوں کی کروڑ لعنت۔ یہو جہاں دین جڑا انہوں جہنم بھیجو، وہ گلاں کرو جنہاں تواد تعاطف رحم۔ حضور نے فرمایا مسلمان آپ پیار پارو آپس ایسے یا جی میں ایک کل بنیان شد بازو بازا، یہ مثال دیتی کہ جی میں ایک عمارت دیا ایک دوسرے نے سہارا دیا، وہ ایک دوسرے تکا نہیں دیا، جڑ کے انہوں نے سنبھالیا سارے۔ کتنے آپ نے فرمایا مسلمان ایسا ہے جیسا ایک جسم کہ اگر وہ سر میں درد ہوں پیرا تک سارا جسم تکلیف سے ایڈا مسلمان بنو۔ یہ نقصان پہنچاؤ جدو مسجد بنی اللہ نے قرآن اتارتا ارشاد لمن حارب اللہ رسول، شکل مسجد ہی سی، خدا رسول دے دشمنوں دا اڈا۔
ارے مسلمان پھوٹ پاؤن کا بانا اے رسول دے قدم نہیں رکھنا، کہتا ہے جی نماز نہ پڑھ نہ یہ چھوڑے. اللہ دے رسول نے آخیا میں مدینے تک پڑھنا، بندے ذمے لو پہنچ جاؤ اتنے اور کعبہ دے قریب جی مسجد بنی ہے ساڑ کے پھوک دو، وہ نشان گم کر دو. ہوں اسی جانے مکے مدینے والوں نہیں پتا بھی وہ کتنے ہوں سی مسجد. ایویں لوگ کہتے ہیں اتنے درار کوئی نہیں جانا. حضور نے وہ نام نشان بٹوا دیتا کہ مسجد کے نام سے ٹونگ رسایا. مسلمانوں سے ووٹ پاؤنا چاہتے، انہوں جدا کرنا چاہتے. دا علامہ اقبال کی قبر تے اللہ تعالیٰ تے رحمت کرے کیویں شاہی مسجد نال ہی دفن ہے اور 4 مصرے لکھواتے گا. اے قرآن دا جو بیان تواڈے سامنے پڑھنا، نہ افغان ہے منے ترک و تتار نہ اسی افغان ہاں نہ ترک ہاں نہ تتاری. یہو جہاں گلاں ہن کوئی کرے نا قبیلیاں دیاں، کوئی اسلام نال تعلق نہیں. سلمان دی طرح بنو کہ اسلام دے فرض نہ افغان ہے منے ترک و تتار چمن زادیم از یک شاہ سار. اسی ایک باغ دے پودے ہیں اور ایک ٹہنی دے پھول ہیں اور وہ ٹہنی محمد رسول اللہ. اسی حضور دے ہونا بیٹے ہیں، اسی انہاں چیزاں نہیں جانتے. تمید رنگ و بو برما حرام است. انگر نسلان دی جنہیں گل کیتی ہے سارے حرام ہے، یہ ذکر کرنا بھی منع ہے کہ ماں پروردہ ہے یک نو بہار. اسی ایک نو بہار پیدا ہوئے ہیں، رسول اللہ دی آب و ہوا لگی ہے تو اسی پھول کھڑے ہیں. انہوں نقصان پہنچاؤنا عالم مجرم ہے، لیڈر مجرم ہے. ایسے سارے بدماش لوگ امت اسلامیہ کے دشمن ہیں جڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں. کوتاہیاں غلطیاں بھی منو تو تجویز ساتھ دو. اللہ دا بہت سارا سمجھو انعام اور فضل ہوئے امام محمد بن حسن شہبانی کے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاگرد سیر لکھی ہے کہ دوسری قوموں نے کتنا برتاؤ کر. اس مسئلہ آیا کہ اگر کوئی علاقہ ایسا جویں تھوڑے کو ایران کا علاقہ تو اتنے شیعہ لوگ حکومت کر رہے، اب مسکو تو مان ہے اتنے آبادی کر رہے، ایک خارجی گروہ اتنے دے قاضی اور سلطان سارے خارجی، اسی عام لوگ اہل سنت. تو امام صاحب نے پوچھا کہ اگر کسی ریاست خارجی حکومت کر، یہ سارے تو سمجھو دوسرے گروہوں تو دور ہے جنہوں نے اعلان کرتا کہ سوائے ابو بکر عمر دے جن بعد جو ہے نا حضرت عثمان علی سارے وچے حضرت ایسا سب کافر ہے، کوئی انہوں کا احترام نہیں. یہ دین تو پھر گیا، حکومت صرف حضرت عمر تک نہیں تھی. اور اس ویلے جڑے پکے سی انہوں نے نجدہ خارجی کا گروہ انہوں نے فتوا دیتا کہ سارے مسلمان جتھے ملن قتل کرو، انہوں دی عورتیں لونیاں بنا لو، انہوں دے بچے تک بھی قتل کر دو، کوئی نہیں دنیا جرائم دے قابل. ایڈا خطرناک گروہ. تو امام محمد نے پوچھا اگر یہ خارجی کتے حکومت کر دے اور دوسرے مسلمان بھی اتنے رہتے تو جڑے بالکل کافر ہے عیسائی یہودی ہندو اتنے چڑھائی کر دیں، حملہ کر دیں اس ریاست سے، سچے مسلمانوں کو اس خارجی حکومت کا ساتھ دینا تو فرض ہے. اس خارجی حکومت کو بچاؤ، کم از کم رسول اللہ کا نام تو لیں گے. اذاناں ہو رہی نمازاں ہو رہی ہیں، تھی نرے کافر سدنے انہوں کا ساتھ دیا. پڑھو یہاں فتح تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ مسلمانوں نے کر کی رہا. وچے مولوی پچھلے دنوں میں پڑھیا کہ حکیم محمد سید اللہ رحمت شہید کر دیتا ظالم ہے. کراچی گنڈے کٹھے ہوئے لکھاں مار دیں باہ کٹ کے صدر آدھے ہے قوت دا مظاہرہ بجائے مقدمہ سے. کسی پوچھے کوئی FIR نہیں درج ہوئی، کسی انہیں خبیثاں نے پوچھا نہیں. انہیں بندے مارے کنٹینر کھڑے کرتے تھی جسٹس نہیں باہر نکل دیتا. بدماش یہ حال. تو اللہ تعالیٰ دا حکم نہیں کہ دنیا فساد پاؤ آپس پھوٹ پا جوڑن دا. ایک اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے مسجد ویران کراتی حکم دیتا کہ جنہاں شہاں مسلمان جڑ دے ہو کر پھوٹ پاؤن والی گل جڑی دین دے خلاف ایڈی ہے. اللہ دے رسول ایک دن پڑھا میں تمہیں دسا حلقہ کی اس طرح سر من والی شاید جڑی حلقہ نے من دیتا. لوگوں نے آخیا یا رسول اللہ کی فرمایا میں وال من والی کی گل نہیں کرتا، جڑا سر دا وال مننا اس طرح دی حلقہ افساد و ذات البیت. مسلمانوں کا آپس جڑا سلوک ہے برباد کر، انہاں محبت نہ رہن دینی. اے اس طرح جڑا پھر دین دیا جڑاں کھول. نہ شیعہ بچو گا نہ سنی نہ بھابی. کہنے پھر فرق کرنا بھی بھابی کرا تے سنی کرا سارے لنگ جانے. پھر لب دے رہے اسلام اور دنیا رہن دو اللہ دے رسول دا نا کہ ہمیشہ قیامت تک آواز آؤندی اشہد ان محمد رسول. کیوں ایسا آواز نو گم کرنا چاہوں؟ اللہ دا اگر تسی انہاں دی منو گے یردوکم بعد ایمانکم کافر، ایمان تو بعد تو کافر بنا کے چھڑن گے. انہاں چر نہیں صبر کرن گے، ہولی ہولی لے جان. نظام تعلیم بدل دیں گے اور وزیر تعلیم پاکستان دے ایسے بن جان گے جڑے خبیث کے آنگے قرآن دے 40 سپارے. لوگوں نے لعنت پائی وزیر تعلیم ہو کے جنہوں پتہ نہیں قرآن دے 30 سپارے. بے دین داران دا اسلام تو سب گلاں کرنیاں کہ اسلام ہی سچا باقی دین ہی ٹھیک ہے. اللہ تے کہن جب دین کادے ٹھیک ہونے؟ وہ تو اپنے نبیوں دی گل تے بھی نہیں رہے، نہ یہود یا نصارا کچھ بھی نہیں ہے، پکے کافر. اللہ دے رسول نے نہیں منیا تے جڑی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ ہدایت دی سی وہ پھر ایک رہن دا کہ مسلمانوں ایک ہو کے رہو.
آپس ایسی بات کوئی نہیں کرنی جس تھوڑے فوٹ پی جائے. یک شبو توحید را مشہور. علامہ اقبال اور میں خواب حضرت صدیق اکبر جنوں ویکھیا تے پوچھیا ہے صدیق تو رسول اللہ دا ساتھی ہے, غار چ بھی سی, قبر چ بھی نال ہے, حوض کوثر تے بھی نا, تو دس تے مسلماناں دے مسئلے دا حل کی ہے؟ فرمایا اقبال ایک ہی گل ہی ہاں صد ملت ملت انگیختی بر سارے خود شبے کھورے. انہاں کلمہ گواں نوں دس دے تے دوسریاں دے تہاڈا بیڑا کی کرنا, تسی اپنے گھر جڑی دیوار سی او دے چ آپ ہی شگاف کرنا. اور ایک ملت دی بجائے کئی ملتاں ہو گئے. مسلمان کوئی نہیں اخواؤں میں وہابی ہاں, میں سنی ہاں, فلاں فلاں. صد ملت جائیں گے, ایک ملت نوں چھڈ کے 100 ملتاں تسی بنا چکے. اور آپس تسی یہ فساد جھگڑے. انہوں نے ایک گل دس دے, یک شبو توحید را مشہور, ایک ہو جاؤ. مر جویں خدا ایک ہے, رسول ایک. بس کسے مسجد دے متھے تے نہ پڑھو کہ اتنے کی لکھیا مسجد خدا دا کر دا. اتنے عالم جڑا کعبے شریف نوں منہ کر کے تینوں پوچھن کی لوڑ ہے بھئی کہ سلطانی صاحب ہے کہ مولوی صاحب وہ گرنتھ پڑھ رہا, قرآن پڑھ رہا. کدے عبداللہ ابن عباس کے زمانے سے خارجی بھی آ گئے, بنو امیہ بھی آ گئے, حضرت عبداللہ بن زبیر 21 سال عرفات کٹھے ہو گئے. ڈیرا دا لگے مسلے سے کھڑا ہو گئے. حضرت ابن عمر نے تو کسی نے نہیں لڑے, نماز تھا پیچھے پڑھ. لوگوں نے آخیا نا جھگڑے ساز نہیں فرمایا یار یہ تو خون خرابہ کر دے, آپس مسلمانوں وڑ دے, یہ اس کام سے نہیں میرا. کہ جدو یہ کہیں گے حی علی الصلاۃ آؤ نماز پڑھیے, اسے کہڑی ماڑی گل ہے. خارجی کہنے جی نماز واسطے کیوں نہیں رہنا. پہلا کام انہوں نے کیا فتوے کرے کہ جی وہ پیچھے نماز نہیں, وہ پیچھے نماز. یہ دین دے دشمن اور ڈاکو ہے جنہوں تو وڈا دین دا کوئی دشمن. ایک کلمہ گو دے پیچھے نماز تو روک دے, کیوں روک دے؟ حضرت ابن عمر کہا میں قرآن پیچھے کھڑا ہونا, میں نہیں ویندا بھی خارجی دے منہ نکلدا کہ قرآن نہیں پڑھ رہا, قبلہ شریف نو منہ نہیں. دین دی جڑاں ورتیاں حضرت صدیق کہا ایک ملت دی بجائے 100 ملتاں بنا لیے, اور اسلام دا قلعہ جڑا سی انہوں توڑ کے رکھ دیتا ہے. ایک ہو جا اور پوری امت نو دکھا دے یک شبو توحید را مشہود کر, غائب اشراط عمل موجود کر. ایک خدا تے نظر نہیں آتا تو ایک بن کے دکھا دے کہ اسی اسے خدا پر ویکھ لا, ایک سانگ توڑ کے دکھاؤ کوئی ایک بن. مگر دین دے دشمنوں نے اسلام نہ بہت بڑا سلوک. اے رسول کریم علیہ السلام دے زمانے دی گل سنو, صحیح بخاری فتح الباری 8واں جو زیادہ اور کتاب التفسیر ہے سورۃ المنافقین. اللہ دے رسول علیہ السلام دا زمانہ دشمن ہٹے نہیں, انہوں نے سارا تو بڑا دکھ ہے بھی یہ آپس پاٹتے کیوں نہیں, انہیں فساد کیوں نہیں پہ. ادھر اوس اور خضر دی لڑائی کراؤن لگے سورۃ آل عمران, اتنے مہاجرین انصار دی کراؤن لگے کہ جڑے باہروں آئے مہاجر جڑے مدینے شریف دے لوگ انصار, یہ بھی بڑی محبت ہے. ایدوں بڑا اشار بھی کیوں نہ مہاجر آئے تے انصار جڑے سی انہوں نے آخیا اللہ دے رسول علیہ السلام ساری ہر شے جڑی ادھی ادھی کر کے دے, ادھی ساڈے کو رہن دے ادھی. حضرت عبد الرحمان بن عوف دا جڑا بھائی بنیا ساتھ وہ دو بیویاں سی, انہیں آخیا عبد الرحمان اور دو بیویاں تو دین واسطے کر بار چھڈ, یہاں چ پسند کر, میں انہوں طلاق دے دینا, تو ادھر نکاح کر. آپ نے دعا کی کہ اللہ تیرا مال اور رات برکت دے, میں نے تو جڑا نا منڈی دا راہ دس, میں نہ تیری جائیداد تو نہ میں خود کماؤں گا. اللہ نے بڑا دیتا. پھر پیار نہ رہن, محبت نہ رہن, مگر دین دے دشمنوں دکھ ہوئے. اللہ دے رسول علیہ السلام غزوہ بنو مستلق لی چلے, ایک جنگلی مدینے باہر گئے, واپس جڑے مڑے بخاری جڑی تو پڑھتا اس وے ہویا ہے کہ جیسے لوگ واپس آئے تو ایک جگہ تے چشمے تے ڈیرا کیتا. کننا فی غزاتن, حضرت جابر بن عبداللہ بیان کر رہا ہے کہ اسی ایک جہاد تے گئے, پکا سا رجل من المہاجرین رجل من الانصار. جسے واپس آئے ایک جگہ کنواں سی, کیمپ لگا مسلمانوں, پانی کڈن تو ایک انصاری کردا سی, ایک جڑا مہاجر سی انہیں لت نہ یا چوتر کے نہ ہاتھ نہ ماریا یا پیر ماریا, وہ توہین کی. فقال الانصاری یا الانصار, شیطان نو موقع مل گیا, انصاری نے آواز دیتی انصاری ہو جو جیندے جتے آج میری بڑی توہین ہوئی ہے, بےزتی اگ لگی لگا. وقال المہاجری یا المہاجری, اور مہاجر نے کہتا آ جاؤ مہاجر. اے وہ نعرے ہے سمجھو عصبیت جاہلیہ. کوئی لیڈر اٹھتا, ساری دنیا دے لیڈر پاکستان دے جان دے جڑا ڈیم نے کسی دا کوئی نقصان, ایک رائی برابر نہیں, صرف فساد ہے. اور جڑا فضل حق سی جرنیل ضیاء الحق انہیں پنگا لیا کہ نہیں بن دینا, ڈر گیا ضیاء الحق. انہوں لوگوں نے خود پوچھا پہ تو دس فضل حق کوئی ہے نقصان ہے سرحد کا؟ انہوں نے آخر رب گواہ کوئی نقصان نہیں, فائدہ ہی فائدہ, مگر سیاست نہیں چمک. لعنت ہے حجلی رات.
اور دنیا جڑی سارے ڈیم ہندوستان 50 بنا لے، ہوں سندھ کا پانی سرنگ لگا کے سارا چوری کر رہے، یہ بن نہیں گئے، لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے، کارخانے بند ہوتے جاتے ہیں، بربادی ہوں جی انہوں سیاست کی پی، اسے بھی مہاجرو آ جاؤ انصاری آ فسامع ذاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نے سنیا فقال ما بال دعوت اہلی، ایک کفر دیے نعرے کیوں لگنے شروع ہوئے، چھوٹا گناہ نہیں آکھا، کفر پکنے لگتا، قبیلیاں دی آوازاں، ہاں اور جے کسی کو غلطی ہوئی قصور ہے انصاف کرو، بےدا بھی وعدہ کٹا، انہوں سارے مل کے آکھو، یہ پارٹیاں بنا لیاں تھی کہ مہاجروں انصارو آج، قالوا یا رسول اللہ کسا رجل من المہاجرین رجل من الانصار، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مہاجران سے ایک نے اتنے لٹ ماری ہے انصار دے، فقال دعوها فإنها منکر، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے آکھیا چھڑ دیو انہاں گلاں، اے سڑی ہوئی لاش ہے، بدبودار لاش ہے، اے کفر دیاں گلاں لاش چھڑی ہے، چھڑ دیو کلمہ پڑھ کے انہاں گلاں نہ پاؤ۔ قالوا فسامع بذلك عبد الله بن ابی قال فعلوا، اتنے کچھ ایسا رہ گیا، دوسری جگہ بیان ہوا کہ عبداللہ بن ابی جڑا سی وہ بھی اس نال سی، منافقاں دا سردار سی، صحابی کہی جائیں، صحابی سارے سی وچ، یہ دلی بھی صحابی آنا کہ عبداللہ نے آپ نے آکھا ہے میرا صحابی ہے، صحابہ فرق کرنا پینا، چنگے ماڑے نوٹ کرنے پینے۔ عبداللہ نے جدوں یہ گلاں سنیاں، بیٹھے مدینے والے وکھرے، وہ کہنے لگا گل سنو، جنہاں گلاں تو میں روندا سی نا کہ میری تسی منی نہ، سیانے دی گل بعد پتہ لگدا، میں جاندا سی اس بندے نوں نہ اس شہر چ بڑھن دے، ہاں میرے لیے تسی تاج بنایا سی، مینوں بادشاہ بناؤن لگے سی، کنے تسی عزت نہ رہندے، ہن پلے کی رہیا تواڈے آدمی دے چتراں تے لکھ وج، کڈی بےزتی ہوئی تواڈی۔ اگ لا کے انہیں آخیا کہ ہن بھی لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفض، اے سارا سورہ منافقون سے کہ انہوں نے ایک دمڑی نہ دیو، کوئی زکات نہ دیو، کوئی چندہ نہ دیو، بھکھے مردے آپے چھڑ جان گے، نبی بھی نکل جاؤ گا چھوٹے دے نال، ایک بکواس کی اور نال کیا وقار اذن اللہ رجعنا الی المدینہ لا یخرجن العز من الاذل، کہ مدینے چل رہیے ہن بھی میرے مگر لگ جاؤ، اسی عزت والے لوگ انہاں ذلیلاں نوں کڈ دیں، ایڈا کفر دا کلمہ پڑھیا، کلمہ نال پھرے آنگا ذلیل لوگ جنہاں نوں کڈ دیں۔ ذکر تو ذالک حضرت زید بن ارقم چھوٹی عمر دے صحابی، وہ بھی انصار چو سی، مگر اس مجمع سن رہا، انہوں نے کہا یار حد ہو گئی، رسول اللہ دا کلمہ پڑھ کے کہ ذلیلاں نوں کٹ دیو اور انہوں چندہ کوئی نہ دو۔ ذکر تو ذالک کرو امی، انہوں نے اپنے چاچے نوں جا کے دسیا بے چاچا جی میں کیا گلاں سنی، یہ مدینے والے بیٹھے اور عبداللہ بن ابی اے گلاں کیتیاں، چاچا جڑا سی انہیں آخیا فذکر امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاچے نے حضور نوں جا کے اپنی فوج اپنے بندے اے گلاں کر فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی و صحابہ فحلفوا ما رب گواہ کر کے نا بندے بن جاؤ، نہ اتنا دا علم غیب ہی منو جویں کولوں ہی کر لیا کہ حضور ہر شے جانتے ہیں، ہر جگہ حاضر نہ بالکل ایویں گلا کہ نہ یہ کہو کہ اللہ کدی بھی نہیں دسدا، نبی کہدا جنوں کدی نہیں دسدا، بہت دس جدوں چاہتا جدوں نہ دسے تو کوئی نہیں کولدا پتہ، اے کوئی گلاں ہوئیاں زید نے سنیاں، چاچے نوں دسیاں، چاچے نے حضور نوں دسیاں۔ رسول کریم علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی اور دے ساتھیاں آدمی بھیجے، کیا ہو جائے آ گئے فحلفوا ما قال، انہوں نے قسماں اٹھائیاں کہ اللہ دے رسول توبہ توبہ تو ایسی بےہودہ گلاں کی کر سکیں، اسی تانوں نبی مننے، یہ بالکل زائد جھوٹ بول رہا، اسی کوئی نہیں۔ فصدقکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکذب، اے بخاری شریف 4901 نمبر حدیث ہے، اور پچھوں بھی یہ ساری جڑی سورہ منافقون ہے 4090 تو چل کے نا کئی حدیثاں تک یہ قصہ چل، جدوں انہوں نے قسماں کھادیاں بنیا کی پھر فصدقکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فیصلہ سناتا کہ عبداللہ اور دے ساتھی سچے وہ کذب، میں نے جھوٹا کرتا کہ زیادہ جھوٹ بولے، بالکل غلط گل نے کہی ہے، انہیں انہاں تے بہتان لایا۔ صحابی رسول تے پھر کی قیامت گزری، فاصابنی ہم لم یصبنی مثل، مینوں پھر اینا غم ہویا، اینا دکھ ہویا، یہو جہا دکھ مینوں پوری زندگی نہیں ہویا، تے میں سچا سی مگر مینوں حضور نے جھوٹا کر دیا، انہوں نے سچا کرا تو فجلستو فی بیتی، میں پھر مدینے جا کے اپنے گھر بہ گیا، مدینے کی گلیاں نکلنا چھڑ دیتا، تو میں تو جھوٹا ہو گیا، کسی کی نظر میری کوئی عزت نہ رہی کہ انہیں یاد کیوں آخے، اور چاچے کا بھی آتا انہیں آخر تینوں کی لبا، تو کانوں یہ گل سنانی تھی، ہوں کی تیرے ہاتھ آیا، مارت ایران کرتا بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تک، اور زید تو ایک کام کر کے کی چو حاصل کیتا ہے،
اللہ دے رسول تین جھوٹا کہتا پیغمبر خدا تیرے تے ناراض ہو گیا. فانزل اللہ تعالیٰ اذا داک المنافقون، اسے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون اتاری. اپنے نبی نو خدا نے دسیا کہ زید سچا ہے. انہوں نے قسماں بنائیاں ایک بہانہ، جدوں قابو آؤندے نا اتخذ ایمان الجنہ، انہاں کو ٹھا لیا قسماں جھٹ چک جاندے، تسی من جاندے جے سچے بندے بیچارے ذلیل ہو کے رہ جاندے. اے بالکل جھوٹے ہے. جدوں تیرے کو آؤندے ایت ہے قرآن دی ذاک المنافقون قالوا نشہد انک، جدوں تیرے کو آؤندے نا قسماں کھا جاندے بے اللہ دی قسم تو رب دا رسول ہے. اللہ آندا ہے تے ٹھیک ہے گل تو رب دا رسول، مگر اے کوئی نہیں مندے، جھوٹ بولدے ہیں. انہاں دے دلاں چ ایمان کوئی تے قسماں جھوٹی. عباس علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقرا کارن اللہ کا صدق یاد. پھر حضور نے مینوں بلایا ایت اترن تو بعد تے قرآن پڑھیا تے نال مینوں آکھیا زید تینوں خدا نے سچا کہا. باقی تو سچا نکلیا، اے نامراد جھوٹے نکلے ہیں. 4900 نمبر، 4901، 4902، 4903، 4904، 4905 سب یہ حدیثاں پڑھی جاندیاں. یہ قصہ کھول کھول کے بیان. ہن 4906 تک یہ ایک واقعہ اسے سلسلے کہ زید نو جب اللہ نے سچا کرتا، بعد مسلمانوں کے ہاتھوں کم بختاں تو ایک وقت ایسا آیا کہ کوئی ہور شہر نہیں انہوں نے فتح کیتا بلکہ مدینہ شریف نو فتح کر رسول اللہ دے شہر سے قبضہ کیتا. اور ایک صدی بھی نہیں سی گزری بے مسلمانوں دی 12,000 دی فوج نے آ کے 3 دن مدینہ شریف دی گلیاں اس طرح خون بایا کہ جی میں پانی ہوں. انگنت مہاجر انصار مارے گئے، گھر لٹے گئے، عورتوں کی عزت لٹی گئی. یزید کا زمانہ وہ بارے عبداللہ ابن فضل بیان کے 4906 ان سامعن سبنا مالک یقول حزنت رامان سوا بالحر. یہ حضرت انس جڑے سے رسول اللہ دے خادم یہ اسے بصرے جا کے رہ پے. بصرے انہوں نے سنیا کہ جو کچھ حضرت دے واقعات یزیدی لشکر نام مدینہ شریف ہویا اور جس طرح مدینے دے لوگ مارے گئے. حضرت انس فرماؤندے مینوں بہت غم آیا. میں اتنے بصرے چی غم نہ کٹ گیا یار حضور دی مدد کرتا پھڑا ملیا کہ اپنے شہر تسی لے آئے رسول اللہ ساتھ دیتا سانو آ ہویا. فحزنت علی ما نصیب بالحر. ہر رات دے واقعہ جڑے انہیں گنٹ مہاجر انصار مارے گئے اتنے مینوں بہت کام ہوئے. فکاٹا پڑ رہی ہے زید بن ارقم وبلغ شدت حزنی. حضرت زید بن ارقم ایہو جنہوں نے گل سنی سی اللہ نے اتار رہی سی کہ سچا وہ قصہ جڑیا. یہ اسے کوفے جا رہا ہے. حضرت زید نو اتنے پتہ لگا کوفے بے حضرت انس دے غم نال نٹال ہو گیا. وہ بصرے دے اندر بیچارہ مرن دے قریب ہو گیا کہ مدینہ شریف نہ ہوئی. تو حضرت زید بن ارقم نے پھر لکھیا یذکرنہ سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دین لی حضرت انس نو کہ واقعی جو کو ہوا ہے تو ہن بیان ہی نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو. میں اللہ رسول نے سنیا تھی اللہ مغفر للانصار و ابناء الانصار. 3 پشتاں لی اللہ دا رسول دعا کر کے گیا کہ اللہ انصار نو بخش دیں، انہاں دے بیٹیاں نو بخشیں، انہاں دے بیٹیاں نو بخشیں. اس تو پیغمبر خدا نے جو ساری دعا کی وہ دے بعد جو مرضی سانو تکلیفاں ہون یا ظلم ہون کوئی گل اللہ دے پیغمبر نے ساری کڈی بڑی دعا کی. فسال انسان بعد ما کان اندہ جب میں پھر اتنے رکا گیا حضرت زید دا خط حضرت انس نے پڑھیا تے کول بیٹھے جڑے سی انہوں نے آخیا کی آیا حضرت زید دی طرف. تو حضرت انس نے اس ویل انہوں نے دسن لی کہ کہڑے بندے نے لکھا والذی یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا الذی غفر اللہ له بسر. اور کیا زید یار کوئی چھوٹا جا بندہ ہے اور میرے بچے ہوئے وہ بندہ ہے جبری اللہ دے رسول نے کیا سی کہ اے زید تیرے قانون خدا نے سچا کیا. آسمان تو وہی آئی کہ نبی نو یہ لوگ دھوکھا دے گیا تو جو کیا سی سچ کیا. اتنے امام بخاری پھر لے آئے کہ حضرت زید دا حوالہ دے کے حضرت انس نے کیا ہے حدیث مینوں پہنچاؤن والا بندہ کہڑا جی تصدیق خدا نے آسمان تے کی تھی. اس لکھیا بے تو ایڈا پریشان نہ ہو جو انہاں ظالماں نے کیتا ہے اللہ دے رسول دی دعا ساڈی کافی. اللہ بخش دے سانوں ساڈیاں اولاداں نوں یہی بڑا. یہ بھی شرح کرنا امام میرے حضرت فرماؤندے وکانت وقت الحرا فی سنۃ 63. کوئی زیادہ عرصہ نہ ہویا رسول اللہ نو قبر پاک گیا صرف 50 سال ہوئے. 63 ہجری سے واقعہ. وسبب ان اہل المدینہ دخلوا بیت یزید بن معاویہ لما بلغ ما یتمد من الفساد. ہویا کیوں مدینے والوں جدو پتہ لگا بے حسین یار ایویں نہیں ماریا گیا جہاں ساڈا وفد نے سدیا کہ مدینے شریف کے چوٹی کے بندے کرو میں انہوں کی مدد کراں انہوں وظیفے دیواں انہوں بہت گرانٹاں دیواں تے اپنا حامی یزید نے گورنر مدینہ نے بھیج دیتا.
بہت دیتا، اینوں لکھ دیتا، اینوں حکومتوں کو چالا، مگر وہ بندے سی نیک۔ جدوں واپس مڑے مدینے شریف کی مسجد کٹھے ہوئے، لوگوں نے پوچھا بھی تسی اتوں شام تو آئے، گل دسو، رپورٹ کی ہے؟ انہوں نے آخیا جو پیسہ انہیں دتا جی انہوں ویکھیے سانوں دی مدد کرنی چاہیے، مگر جو اسی انہوں ویکھ کے آئے اعلانیہ دین دے خلاف کام کر رہا۔ ایتھے تواڈے سامنے حدود آرڈیننس دی مٹی پلی ہوئی تے مجلس عمل بھی بیٹھی رہی، تجھے ہوراں گلاں کی رونا؟ قرآن نوں بدل دیتا کہ زنا دی سزا اگر رضامندی نال کچھ بھی نہیں، زبردستی بھی کیتی ہے کوئی سال قید اور جرمانہ، وہ امیراں کی آندا جو اللہ دا حکم سی کوڑے مارو سنگ اڑا کے آخ دیتا۔ قرآن بدل دیتا گیا اور امت چپ کر کے بیٹھی رہی۔ کہا مسلمان ملک ہے، اسلامی حکومت، اے خدا دا نام منو، کلمے نہیں لیا تو اسے دین دے حکم لانیاں بدلے جان، چلاؤن جو کہ نہیں جڑے بنے وہ بھی بدلنے دے، اور کافران دی گلاں کہ کوئی نہیں جیل دیو، جیل انہاں حرامیاں کی آندے اوتھے تسی انہاں نوں ایئر کنڈیشنر لا دیندے جے، اوتھے انہاں دی عورتاں سپلائی کرو، موجاں کر دے، اوتھے باہر نہ ہوے عیش کر دے، جیلاں بدماشی سکھاؤن لئی۔ تو نیک لوگوں نے آکھیا جو اسی ویکھ کے آئے نا، او دے بعد اگر تسی او دی بیعت تے جمے رہے نا، یا آسمان تو پتھر بن گئے۔ ہن اللہ نے چھڈنا نہیں تانوں مسلمانوں، یہو جہا بندہ حکومت کر رہا، نہ نمازاں نہ کچھ نہیں، شراباں تے بدماشیاں۔ اسے نہ ساریاں بیچاریاں گواہی دتی کہ یار ادوں اسی نہیں سی دیکھیا، ہن سمجھ آئی کہ غریب حسین کیوں نہیں آرام نہ بیٹھا، کیوں بال بچہ میدان چ لے کے نکلا؟ انہیں دیکھ لیا کہ گڈی سے رستہ بدل گئی ہے، ایک پٹڑی تبدیل ہو گئی ہے، یہ جی گاہ تو گاہ دین کا کام خراب ہے۔ انہاں سارا نے فامر الانصار علیہم عبداللہ ابن حنظلہ بن ابی عامر، انصار جڑے سے وہ کٹھے ہوئے، انہوں نے اپنا امیر حضرت عبداللہ بن حنظلہ بڑھایا کہ تو ساڈا سپاہی ہے۔ ہن عبداللہ بن حنظلہ دی گل تانوں پتہ، اللہ دے رسول علیہ السلام دادا دا کڈا بڑا کافر ابو عامر راہب بنیا ہوا، رسول اللہ دے آن سے دشمن ہو گیا، مکے چلا گیا، پھر رومیاں کو چلا گیا، کافراں نوں چڑھا کے لیا حضور دا ویری۔ ہاں میدان احد جس دن گرم ہویا، اللہ دے رسول نے آواز دلائی، حنظلہ دا بیٹا سی اس ابو عامر دا، اے عبداللہ دا پوتا۔ جدوں آواز مدینے دی گلیاں گئی کہ رسول اللہ دا لشکر روانہ ہو گیا ہو، تے حضرت حنظلہ اس وے اپنی بیوی نال رات مباشرت کر کے غسل کی تیاری، نہاؤن دا صبح دا انتظام، کان چ آواز پئی کہ رسول اللہ دی فوج تے چلی گئی، حنظلہ نے غسل نہیں کیا، میدان چلا گیا اور شہید ہو گیا۔ کہ رسول اللہ نے بعد ویکھیا بھی پانی دے قطرے گر رہے آسمان تو، کہ حضور نے ویکھ کے آکھیا کہ حنظلہ نے کی گل ہے، کسے شہید نو غسل نہیں دیتا جاندا، یہ حنظلہ نو فرشتے کیوں غسل دیں؟ بیوی نے پوچھا تو انہیں آکھیا یا رسول اللہ غسل بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، انہیں آکھیا پیچھے نہ رہ جا، چلا تب ایک غسیل الملائکہ کھاؤندا اس حنظلہ دا پتر عبداللہ جڑا اس رات اللہ نے دیتا، انہوں انصار نے اپنا امیر بنا کہ اس یزید پلید دے مقابلے تو ساری کمانڈ کر۔ وامر المہاجرین مہاجرون علیہ عبداللہ بن مطیع دی، اور مہاجر جڑے سے انہوں نے عبداللہ بن مطیع نوں جڑا حضرت عمر دے قبیلے دا انہوں نے سردار کر، دوہاں دے تحت فوجاں امرت میں 12,000 دی فوج مدینہ فتح کرنی آ گئی، کافراں دا ککھ بھی نہ بگاڑنا، ٹکڑے دئی جانے بنگلہ دیش تے دجے کارگل بھی مسلمانوں دے ویر پیر اسلام لئی پھر دے، فوج آ گئی، وارث رمزید بن معاویہ مسلم بن عقبہ المری فی جیشن کثیر، بہت بڑی فوج مدینہ فتح کر رہی، یزید پلید نے بھیج دی، ختم، یہ بیچارے ہار گئے، انہاں بیچارہ غریب لوگوں نے کی ایڈی بڑی فوج کا مقابلہ کرنا دی، وسط باہر مری، بس انہوں نے ہرا کے مدینہ شریف دے بارے پھر 3 دن لی اعلان کر، اتنے کوئی قانون نہیں، جنہوں مرضی مار دو، جہاں مرضی گھر لوٹ لو، جہی مرضی عزت برباد، 3 دن لی مدینہ مباح ہو گیا، قانون ختم کرتا گیا۔ وقتلوا ابن حنظلہ، وہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ بھی شہید ہو گیا بیچارہ اس رات دی برکت رہا۔ وقتل من الانصار شیء کثیر جدا، انصار وچوں بھی مدینہ شریف دے لوگاں چوں انگنت بندہ ماریا گیا، اینا مدینہ اجاڑیا جڑا اندازہ کوئی نہیں۔ تاج حضرت انسان ہے نا تے میں تے غم نہ اتنے بسرے بیٹھا ڈب گیا کہ مدینہ شریف میں پھڑ دیتا جی۔ وکان انس یوم بس حضرت انس ہونا دناج بسرے سی بلغ ذلک فاذن علی من اصیب من الانصار، حضرت انس نے جدو خبر ملی انہوں نے پھر بہت غم، فکاتب الی زید بن ارقم وکان یوم کوفہ سے یصلی، امام بخاری تعالیٰ کہ اس ویلے حضرت زید بن ارقم کوفے سی، انہیں پھر خط لکھ کے تسلی دیتی، ومحصل ذلک ان الذی یسیر الی مغفرۃ اللہ لا یشتد الحزن علیہ فکان ذلک تعزیۃ لانس، مسئلہ ہے حضرت زید نے سمجھایا کہ جنہاں دی 3 پشتاں لی اللہ دے پیغمبر نے یار دعا کرتی انس کیڑی گل، ساڈے گھر اجاڑ تے ساڈے بندے مارتے، یہ دنیا ہی ہے نا ساڈی خراب کیتی، جنت تے ساڈی نے اس سے ایڈا غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ تو مطلب کہ اللہ دا دین مہاجر انصار دا جھگڑا پاوے،
سندھی بلوچی دا پاوے، شیعہ سنی دا پاوے، جو مسلمانوں تفریق دا جرم کرੂਗਾ وہ سب تو بڑا بدماش اور دین دا دشمن ہے، اور رسول اللہ دے کلمے کی توہین کردا ہے۔ سارے تو بڑی گل جنہیں جوڑیا تسی سارے رولے پاؤ، کوئی اور بزرگ مندا نہیں مندا، اور رسول اللہ نوں مندا، اللہ دے رسول دا منکر دی گل کر، جے اللہ دے رسول نوں من رہا کوئی کھپ پاؤں دی اے قادیانی نام مراد اگر مندے رہندے نوں مردے نوں جو مرضی مندے، اے نہ کہندے کہ جڑا اینوں نہیں مندا او نبی پاک نوں بشک مندا رہے، دے کلمے دا کوئی اعتبار نہیں، اسی انہاں نوں بھی رہدے انہاں ظالم دے پتراں نے رسول اللہ دا قدر ہی چڑھاتا کہ رسول اللہ نوں منن دا کوئی فائدہ نہیں، جنہ چر کلمے جے نہ واڑو گے کہ رسول اللہ دے نال غلام احمد نوں منو انہاں چر تسی مسلمان، ساڈے کی رہ گئے لگدے رہ گئے، پھر سر تو الگ ہو گئے، اس طرح جنازے آپ ہی جدے کر لے، نکاح کا حکم دیتا کہ مسلمان دین کڑی جو لے لو دینی نہیں، یہ یہود نصارہ کی چنایا والی کتاب ہے، انہاں نے نرمیاں کریے کہڑا سارے نال اندر رشتہ رہ گیا، مگر باقی گروہ جنہیں دے جنہیں نا کہ رسول اللہ تو بعد نہیں کسی اور دے بارے کچھ بھی آنکھنا مندے پھریے یا نہ من لے پھرے، جن حضور نو مندے تو مسلم سارے مسلمان نکاح طلاق رشتے سب وہ سارے پائی، اس خوبت اور محبت دے رشتے نو جڑا توڑ دانا، اے خطبے میں کہتا کہ زانیاں اور شرابیاں اور چوراں نہ بڑا مجرم، وہ تو اپنا ذاتی پھیر تو رسول اللہ دے دین برباد کرنا چاہتا، تو امت اسلامیہ دا اتحاد اخوت اور پیار دین نو مطلوب ہے، ہر وہ کام کرو جس نال پیار ودے، ایک دوسرے نوں سلام کو نمازاں کر، جڑا اے درار لے آوے وہ کم سمجھ لو اکبر الکبائر وڈے کبیرہ تو کبیرہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔